اچھا آپ مجھے بتا دیجیے گا، یہ بے شک جو مرضی بول لیں، صرف آپ نے بتا دینا ہے کہ پلنگ اور چارپائی آپ کی کتابوں میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے یا مختلف ہیں؟ جزاک اللہ۔ اس سے آگے پھر میں اب آپ کو آتا ہوں مرزا صاحب کی جی ڈاکٹر وفات، صاحب جو میرا خیال ہے آپ کا کافی لمبی موضوع ہے، گفتگو ہو رہی ہے، پہلے کہاں پر ایک ہوئی؟ بات کا ہم جواب دے لیں پھر اگلی بات پہ جی چلیں جی گے۔ دے لیں۔ ہاں بالکل، ابھی مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ شمع صاحب نے اپنی پچھلی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے عبارت کے اندر منحوس کا لفظ نہیں پڑھا، وہ اپنے پاس سے میں نے ڈالا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبارت کے اندر وہ لفظ موجود نہیں ہے، آپ نے اپنے پاس سے وہ بار بار لفظ بولا ہے جو عبارت کے اندر موجود ہی نہیں۔ یہی تو یہودیانہ صفت ہے کہ وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے اوپر، جہاں زنا کی سزا وہاں ان کی کتاب کے اندر آئی ہے، وہ قرآن ذرا ایڈ کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو شیئر کیا ہے قرآن کریم، ہم قرآن کی شریعت سے ہم دکھائیں گے کہ یہ کیسے یہودیانہ صفتیں اندر اس کے پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے ختم نبوت کے جو مجاہد بنتے ہیں۔ یہ سورت نمبر 3 ہے جی، سورت آل عمران۔ اللہ تعالیٰ اس میں سورت آل عمران، اللہ تعالیٰ اس میں یہودیوں کی صفت بیان کرتا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی تھے، عیسائی کم تھے، اہل کتاب کے نام سے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، لما تلبسون الحق بالباطل، تم سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے کیوں بیان کرتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اس میں انتہائی اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہودی جانتے بوجھتے ہوئے، یہ 100% یہ شمع صاحب کو پتا ہے کہ وہ جو لفظ یہ بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، دیگر گوؤں کا ان کو 100% مطلب پتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ حق کو لوگوں سے چھپاتے ہو۔ انہوں نے کئی جھوٹ بولے، ایک یہ والا جھوٹ ہو گیا جو انہوں نے لفظ اندر سے دیکھیے نا، اب مائنڈ روسٹر میر صاحب اب آپ مرزا صاحب پہ کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے وہ جو ہے حق کا چھپایا اور جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کو چھپایا۔ پھر وہ ویڈیو آپ کو یاد ہے، 10 سال انہوں نے حق کی گواہی چھپائی اور پھر کیا ہوا۔ چلیے آج آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو ابھی باتیں آپ نے مجھ پہ منسوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ مرزا صاحب پہ بھی پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے جب بھی آپ زبان کھولیں گے یا منہ کھولیں گے تو میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کو پیش کروں گا۔ تو دیکھیے، چلیں یہ لیجئے، یہ میرے پاس روحانی خزائن جلد نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا صفحہ ہے 68 اور 69۔ اس میں مرزا صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کچھ بیان کر رہے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں اور اس کا خدا کوئی سینہ میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا، یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں اشارہ ہے۔ کس میں اشارہ ہے؟ اسی قرآن پاک کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اشارہ کیا ہے؟ کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کیونکہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جہاں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہے اِنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ، آگے لفظ ہے وَلَمْ يَمُتْ۔ سلیم میر صاحب توجہ کیجئے گا، پھر آپ کہتے ہیں شمس الدین کو تو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، یہ کر لے وہ کر لے۔ مرزا صاحب کو آتا تھا؟ چلے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں، باقی آگے بعد میں اس کی تشریح بتاتا ہوں آپ کو۔ کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا۔ الہام کیا کیا؟ الرحمن علم القرآن۔ اب اس کا خود ہی مرزا صاحب نے تشریح کی کہ جب مرزا صاحب دنیا میں زندہ موجود تھے تو مرزا صاحب کہتے ہیں اس وقت کوئی ایسا دنیا میں شخص نہیں تھا جو قرآن سے میرا مقابلہ کر سکے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے معارف جو ہیں وہ اس کے قرآن کے معارف سمجھا دیے گئے ہیں اور کوئی دنیا میں میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ان کو پورا قرآن کا علم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ تحریف کرے، یہ یہودیانہ صفت ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ دیکھیے میں آگے کر دیتا ہوں، بہرحال آپ کو نظر آ جائے ورنہ میں اسکین لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔
ये लिखा है वल्लम यमुत वलैसा मिनल मैयतीन, ठीक है। अब ये लम यमुत का तर्जुमा मिर्जा साहब ने नहीं लिखा, इसमें उड़ा गए हैं, खा गए हैं। अब क्या कहेंगे इसको, ये कौन सी सिफ्त है, जबकि मिर्जा साहब सारी बात जानते हैं। अब आपको पता होगा लम यमुत का तर्जुमा क्या है, पता है? नहीं तो वो उनसे पूछ लो जो कहते हैं कट्टा तहकीक की है, उनको शायद पता हो। लम यमुत का मतलब है कि हरगिज फौत नहीं हुए, हरगिज उन पर मौत नहीं आई। अब इस लफ्ज का तर्जुमा मिर्जा साहब ने उड़ाया क्यों, इसकी क्या वजह बनी कि बाकी सारी चीज का तर्जुमा लिखा है, इसका लफ्ज का तर्जुमा मिर्जा साहब उड़ा गए हैं। मैं आज जमात अहमदिया को बताता हूं आप लोगों के मुरब्बियान के झूठ किस तरह आप जमात वालों से छुपाते हैं। अब देखिए बाकी तर्जुमा सारा कर दिया है, लिखा है इन्नहु हय्युन फिस समाए, कि वो जिंदा आसमान में है, वलैसा मिनल मैयतीन, और वो मुर्दों में से नहीं। लम यमुत क्यों खा गए हैं, इसकी वजह है मैं आपको बताता हूं। एक हदीस मुबारक है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज आया है, इन्ना ईसा लम यमुत, इन्ना ईसा लम यमुत। यहां भी मिर्जा साहब ने लिखा है वह लम यमुत, मगर मिर्जा साहब ने तर्जमा इसलिए नहीं किया कि लोगों को पता ना चल जाए। जब लोगों को हदीस के सामने आएगी ओहो वो तो कहेंगे इसका तो मतलब है हरगिज फौत नहीं हुए ईसा अलैहिस्सलाम। तो सुनिए, इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन अलैकुम कबला यौमल क़यामत, के तहकीक ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, हरगिज फौत नहीं हुए, और वो तुम्हारी तरफ लौट कर आएंगे क़यामत से पहले। अब मिर्जा साहब ने लम यमुत को अपनी किताब से उड़ा दिया, क्या कहेंगे? ओह सीने से लगा ली रूहानी खजानी, इसको परे कर दें कहीं जलन ना शुरू हो जाए। अब बताइए क्या कहेंगे इस मामले में आप? मुश्किल है ना, इसलिए मैं कहता हूं मेरे बैग की तरफ ना देखा करें। चलिए थोड़ा सा आगे भी चलें। आप कहेंगे एक हवाला दे के शमसुद्दीन खामोश हो गया, ऐसा नहीं। जब बैग खुलता फिर हवालों के हम बाहर लगते हैं। यह हवामतुल बुशरा उर्दू तर्जमा, ठीक है। इसका पेज नंबर है 329। अब इसमें देखिए मिर्जा साहब क्या कहते हैं। मिर्जा साहब ने यहां फिर हदीस बयान की है, जैसे उस हदीस मुबारका से मिर्जा साहब ने लम यमुत का तर्जमा उड़ा दिया ताकि लोगों को पता ना चले, ज्यादा लोग तो अरबी से नावाकफ हैं इसलिए। अब इसमें भी मिर्जा साहब ने यह किया, लिखा हुआ है कि जैसा कि इब्ने अब्बास से मरवी हदीस इस पर दलालत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा भाई ईसा इब्ने मरियम जबल फीक पर बतौर इमाम हादी और हाकम आदल नाजल होगा। अब इसके अंदर जबल अफीक का जिक्र किया मिर्जा साहब ने, इसमें भी मिर्जा साहब ने डंडी मारी है। मैंने कहा डंडा कहूंगा तो फिर कहीं वो मेरे कज़ा नाराज ना हो जाए। अब इसमें क्या कहा है, कंजुल उमाल के अंदर हदीस है, मैं इंशाअल्लाह उसका स्कैन लगा दूंगा। बाकी सारे लफ्ज एक जैसे हैं, एक एक लफ्ज पढ़िए बिल्कुल एक जैसा है। तो कंजुल उमाल के अंदर जो हदीस है उसमें लिखा हुआ है कि मिनस समाए, कि वो आसमान से नाजल होंगे। मिर्जा साहब ने उड़ा दी थी, इसमें वो मिनस समा के लफ्ज ही उड़ा दिए। इंशाल्लाह मैं स्कैन लगाऊंगा और कोशिश करूंगा दोनों इकट्ठे लग जाए, फिर आप एक एक लफ्ज का देख लीजिएगा कि मिर्जा साहब ने ये यहूदियाना जो तहरीफ की है क्यों की है। समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। अब आगे जितनी भी आप इसकी तशरीह करेंगे, मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो इल्ज़ाम मुझ पे नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट आपके कादियान में जहाँ चले जाएंगे जहाँ मिर्जा साहब रहते थे और जहाँ मिर्जा साहब तशरीफ फरमा है, जहाँ तक आपकी चीखें जा रही हैं। ठीक है, अब जो मर्जी कहिए, आपकी मर्जी है। को इन्होंने बिगाड़ा, यहूदियों की सिफ्त बयान की। तीसरी बात यह है, इन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए जानबूझकर लोगों को कहा कि मैंने इन्हें शायद मुनाजरे से डरकर ब्लॉक कर दिया है। इन्होंने सच नहीं बुलाया, वही काम किया। व तक तुमूनल हक्का वान तुम तालमून, जानते बूझते हुए लोगों से हक छुपाया। अच्छा माइंड रोस्टर मीर साहब, जानते बूझते हुए हक छुपाया। मुझे फिर वो अपनी पुरानी वीडियो का थोड़ी सी तफसील याद आ गई। चलें, आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, मगर ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि बात फिर बहुत दूर तक जाती है ना। जब रज़ाई भतीजे पे कोई इल्ज़ाम लगाएं तो अल्लाह के फजलो करम के साथ, अल्लाह के फजलो करम के साथ
پھر جب رضائی بھتیجا آپ کو جواب دیتا ہے تو بات دور تک چلا جاتی ہے، اور پھر اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں میں. سنیے، مرزا صاحب کہتے ہیں ان میں یہ الہام بھی ہے کہ ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مرزا صاحب کو الہام کیے اس میں اللہ نے مرزا صاحب کو بتایا کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا. آگے سنیے، مرزا صاحب قسم کھا رہے ہیں اس بات پہ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بہت مدت سے جانتا تھا کہ میں ہی مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں. اب یہ قسم کھا کے واقعہ بیان کر رہے ہیں، سن لیجئے. اور پھر آگے لکھا ہے اور میں ہی ان کی جگہ نازل ہونے والا ہوں، لیکن میں نے اسے مخفی رکھا. مخفی رکھا سمجھتے ہیں؟ چھپائے رکھا. کس کو؟ جس حق کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں مدت سے جانتا تھا کہ میں مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں. اگر مرزا صاحب مسیح ابن مریم بنائے گئے تھے، اگر یہ حق ہے، تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ میں نے 10 سال چھپایا. اور پھر آگے لکھا ہے میں اسی اپنا عقیدہ نہیں بدلے اس پر جمع رہا اور اس کے اظہار کے لیے میں نے 10 سال انتظار کیا. اب مرزا صاحب نے 10 سال تک حق کو چھپایا، قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے کہ جو حق کو چھپاتا ہے وہ کون ہے؟ آپ الزام جو مجھ پہ لگائیں گے وہ سیدھا آپ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی جی پہ چلا جائے گا. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب بھی آپ بڑے ادب احترام سے، پوری آپ کی جو ٹیم ہے مربیان کی، کہ جب بھی آپ رضائی بھتیجے سے بات کریں تو ان باتوں کا خصوصی خیال رکھا کریں کہ جو بات ہم رضائی بھتیجے سے کریں گے یہ بات کہیں ہمارے بڑے مرزا صاحب تک تو نہیں چلی جائے گی. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بات مرزا صاحب تک نہیں جائے گی تو پھر میرے بارے میں بات کیجیے. دیکھ لیجیے، میں آپ کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی بھی علماء حضرات کی یا مولویوں کی کتابیں نہیں پیش کرتا، حوالے نہیں دیتا آپ کو. میں آپ کی کتابوں سے حوالے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرا ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیجیے، ورنہ آپ کو اس طرح کی باتیں بہت میں دکھا دوں گا اور پھر آپ کے لیے مشکل بن جائے گی. تو اب جتنے بھی الفاظ آپ نے میرے بارے میں استعمال کیے ہیں وہ یہ جس بندے نے 10 سال حق کو چھپایا ہے نا، اور وہ جو آپ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، یہ ان پہ صادق آئے گا. چلیے آگے دیکھتے ہیں، کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے ابھی. بولے نہیں آگے سے، یعنی کہ اس جھوٹ کو قبول کر لیا کہ میں جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، شاید میں ان سے مناظرہ سے ڈر کے تو میں نے وہ بلا کر دیا، حالانکہ اس کے پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا آئیں وفات مسیح کے اوپر. جی مائنڈ روسٹر میر صاحب، آپ کی اسی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کے اندر ایک آپ کے بڑے مربی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کہ اکثر کہتے ہوتے ہیں تحقیق کٹا کی ہے. ان سے پوچھ لیجیے گا، انہوں نے وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک دفعہ مناظرہ کیا تھا اور تقریباً کوئی 2 سوا 2 گھنٹے ان سے میری بات چیت ہوئی تھی. ان سے پوچھ لیجیے گا کیا حال ہوا تھا، سن لیجیے گا آپ بھی جا کے. میں نے نہیں اپلوڈ کیا، اس میں جو کٹنگ شٹنگ کی ہے انہوں نے خود کی ہے، میں نے نہیں کی. مگر اس کے باوجود میں یہاں پہ ایک بندے کی آڈیو لگا دوں گا، اس نے مجھے آڈیو بھی کی اور انہوں نے کیا رائے دی اس مناظرے کے متعلق وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، اسکرین شاٹ لگاؤں گا. یہ بھی کل کی بات ہے یا آج کی شاید دن کی بات ہے، تو پتہ چل جائے گا آپ کو لوگوں کے کیا ویوز ہیں اس بارے میں. تو بہرحال آپ کو صرف وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، جس مرضی موضوع پہ آپ آ کے مجھ سے گفتگو کر لیں، مگر صرف شرط ایک ہوگی کہ انصر رضا کی طرح یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ مرزا صاحب کی کتابوں پہ گفتگو نہیں ہوگی. بس اتنی ریکویسٹ ہے. قرآن، حدیث اور اس کے بعد آپ کو ثبوت دینے کے لیے مرزا صاحب کی کتابیں. انصر رضا نے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، پھر گالیاں نکال کے بھاگ گئے. جب میں نے مرزا صاحب کی کتابیں پیش کی تو اس کے پیش کرنے پہ جو رد عمل وہاں سے آیا وہ گالیاں تھی. تو میں نے کہا جی آپ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ تو وہ پھر بھاگ گئے تھے. تو بس یہ میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مرزا جی کی کتابیں نہ بیچ میں سے نکالیے گا. جس موضوع پہ دل کرے آپ کا، آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں.
امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو جب آپ کا موڈ بنے مجھے بتائیے گا, انشاءاللہ پھر آپ سے باتیں طے کر کے تو اسی طرح لائیو سٹریمنگ میں آپ سے مناظرہ کر لیں گے. پہلے بھی لوگوں نے حال دیکھا ہے, آپ پھر دیکھ لیں گے. چلیں, لیکن وضو کر کے آنا ہے, بالکل وضو کر کے آنا ہے. یہ ایسے کر کے نا بے وضو نہیں آنا. پچھلے 3 گھنٹے میں آپ کو پورے گھر والے مل کے وضو نہیں کروا سکے. شاید کوئی وہ پرابلم ہوگی, پانی نہیں آ رہا ہوگا, وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو. شاید آپ نے اس نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا کہ آپ بے وضو ہو گئے, اور پھر وہ سارا کر لیتے ہیں. میں نے آپ سلیم میر صاحب, آپ کو یہ بڑا تجسس رہتا ہے کہ وضو کیا کہ نہیں کیا, ہو سکتا ہے روزے کے بعد کوئی ایسا کام کیا ہو. تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے مسیح موعود جی کو خوابوں کے, لوگوں کی خواب سننے کا بڑا شوق تھا. تو انہوں نے لوگوں سے کہا ہوا تھا جس بندے کو جو بھی خواب آئے وہ مجھے آ کے سنایا کرے. تو جو بھی مرزا صاحب نے کہیں کوئی بات کی ہوگی, اگر کسی کی خواب کے ساتھ وہ ملتی ہوگی تو مرزا صاحب کہیں گے یہ میری سچائی کی نشانی. دیکھا میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی, کیونکہ اس طرح کی باتیں مرزا صاحب کی کتابوں سے اکثر ملتی ہیں. تو اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی, لوگ مرزا صاحب کو اپنی خوابیں سنا رہے تھے اور مرزا جی بڑے توجہ سے سن رہے تھے کہ کس خواب کو کس پہ میں نے اٹیچ کرنا ہے. تو جب خوابوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک بندہ بیٹھا ہے, اس نے کوئی خواب نہ سنایا. تو مرزا جی نے اسے کہا کہ بھئی آپ بھی کوئی خواب سنائے, آپ کو خواب آئی ہے. تو اس نے کہا حضور خواب تو آئی ہے. تو مرزا نے کہا خواب آئی تو پھر سنائیں. اس نے کہا نہیں حضور میں نے خواب نہیں سنانی, مجمع بڑا ہے تو بس چھوڑ دیں میری خواب کو. اب مرزا کو سمجھ لگی اس کی خواب کوئی بڑی اہم خواب ہے, ہو سکتا ہے میری وہ سچائی کی دلیل بن جائے, کوئی نشانی بن جائے. تو اس نے ان کو کہا کہ نہیں بھی خواب سناؤ. تو 1-2 دفعہ اس بیچارے نے انکار کیا, مگر چونکہ وہ مرزا صاحب کے ماننے والا تھا, مرید تھا, آپ کی طرح جس طرح آپ مرزا صاحب جو بھی کہیں آپ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے. تو اس نے مجبوراً پھر مرزا صاحب کو خواب تو نہیں سنائی, مگر اس نے اس کا لب لباب سمجھا دیا قاضی یار محمد کی طرح, کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو اس نے کہا حضور میرا دل تو نہیں کرتا تھا آپ کو خواب سناتا, مگر آپ نے مجبور کیا, تو بس اتنا عرض کروں گا کہ جو رات مجھے خواب آئی ہے نا, اس کی وجہ سے آپ بیگم صاحبہ سے کہیے گا کہ وہ نہا لیں. تو بس اتنا کہہ کہ وہ مرید اٹھا اور وہ چلا گیا. تو خیر بہرحال مجھے تو ایسی کوئی خواب بھی نہیں آئی. تو میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. ٹانگ آپ کی اوپر ہی رہتی ہے, ایک اوپر ہے رضائی بھتیجے کی باتوں سے, انشاءاللہ دوسری بھی اوپر ہو جائے گی. تو پھر آپ بھی کہتے اچھے لگیں گے کہ نہانے کی وجہ بن گئی ہے یا وضو کرنے کی. چلیے آگے چلتے ہیں, سنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. مکس کر کے بیان نہ کرو. اچھا 4 پائی والی بات کا میں جواب دے دوں, ان کو بڑا شوق ہے جی 4 پائی. اصل میں ان کے پاس سوال کوئی بھی نہیں, یہ سوال ویسے ہی یعنی کہ شغل کے طور پر وہ آئے ہیں کہ چلیں شغل لگاتے ہیں جا کے. جو 4 پائی ہے نا, 4 کا مطلب ہوتا ہے گن کے, شاید آپ کو گنتی آتی ہو 3 سے آگے, 1 2 3 4, ٹھیک ہے. اور پائے کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں, جو 4 پائی کے نیچے 4 پاؤں ہوتے ہیں, اس لیے اس کو 4 پائی کہتے ہیں. اور جو پلنگ ہوتا ہے اس کے نیچے بھی 4 پاؤں ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں شاید 5 پاؤں والا بھی ہو, لیکن 4 پاؤں اس کے نیچے ہوتے ہیں. تو پلنگ کو بھی عام طور پر پنجابی کے اندر 4 پائی کہہ دیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ اس کو 4 پائی کہیں گے یا اس کو پلنگ کہیں گے, وہ صحابی کا بات. اصلی میر صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, میں ابھی الزامی رنگ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی نے پلنگ کو 4 پائی کہہ دیا یا 4 پائی کو پلنگ کہہ دیا, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اچھا چلیں میں آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کی ہی کتابوں سے, کہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی لکھائی پڑھائی کا کام کرتے تھے, یعنی یہ جو خزائن, روحانی خزائن کی کتابیں لکھا کرتے تھے, اس کمرے میں ایک نیم دیوانی سی عورت آئی اور سامنے جا کے اس نے مرزا صاحب کے نہانا شروع کر دیا کپڑے اتار کے, اور پھر وہ بعد میں نہا کے اور پھر وہ کبڑی جناب اس کمرے سے نکل گئی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم بھی اس کمرے کو غسل خانہ کہہ لیں یا کوئی کمرہ بھی کہہ لے, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. پریشانی والی بات تو پھر کوئی نہیں ہے نا, جیسے کہ آپ نے پہلے الفاظ کہے ہیں. امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے.
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस कमरे में मिर्जा साहब का विसाल हुआ, वो सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है उनके बेटे बशीर अहमद एमए ने, कि फिर उनकी चारपाई के साथ उनके वो दस्तों का करने वाला सिलसिला चला हुआ था, वो इंतज़ाम कर दिया गया। अब हम भी अगर उस कमरे को टॉयलेट कह लें, लैट्रिन कह लें या कमरा कह लें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई कमरा कहता तब भी ठीक है, वो कह दे कि वो लैट्रिन थी, तो फिर आपको गुस्सा तो नहीं करना चाहिए ना। जिस तरह आपने कहा कि चारपाई को पलंग कह लें या पलंग को चारपाई कह लें, अगर आपने फ़र्क नहीं महसूस किया तो फिर यहाँ फ़र्क महसूस क्यों करते हैं? जब 26 मई आता है, लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो वॉशरूम में ऐसे गिरे, जो भी आपको पता सारी बात का, तो फिर गुस्सा ना किया कीजिए। फ़र्क नहीं है तो फिर, और अगर फ़र्क है तो फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे कमरे में और लैट्रीन में फ़र्क है, इसी तरह चारपाई और पलंग में भी फ़र्क है। अब मेरा ख्याल आप मेरी बात समझे होंगे। नहीं समझे तो बताइएगा, अगली वीडियो में फिर मैं जैसे लोग तफसील से बयान करते हैं ना, मैं भी तफसीलन आपको बता दूंगा। नहीं तो काजी यार मोहम्मद अली बात तो याद ही होगी कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो फिर परेशान ना हुआ कीजिए 26 मई वाले दिन। लोग उसको बाथरूम कहें, टॉयलेट कहें, लैट्रीन कहें या कमरा कहें, फ़र्क कोई नहीं है। शुक्रिया, आगे सुनते हैं आप क्या कहते हैं। वो असल धागा पास रख लिया, नहीं उसको समझ आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में आता है, जब रोम की जो है वो बनी फारस से फतह की जिक्र आया तो आपने शर्त लगा ली कि ये जो है इसका मतलब इतने महीने बनता है, और वो गलत निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गलत शर्त लगाए हो, वो तुमने जो माना समझा है वो माना नहीं है। तो ये सहाबा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी जिंदगी रहे, उनको भी इस तरह की गलती लग जाती थी। तो अगर किसी ने पलंग को चारपाई कह दिया या चारपाई को पलंग कह दिया, तो कोई ऐसा आपने खत्म नबूवत का जो सारा महाज है वो फतह नहीं कर लिया।